السلام علیکم۔ اس سے جو پیچھے والے سیرت نبوی کے پارٹ میں ہم نے بات کی تھی کہ کیسے حضرت محمد کو نبوت سے نوازا گیا تھا اور بعد میں کیسے لوگ حضرت محمد کے اور اسلام کے دشمن بن گئے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب حضرت محمد نے نبوت کا اعلان کیا تھا خفیہ تبلیغ کے بعد، تو پھر کیسے لوگوں نے ان پر ظلم ڈھائے، ان کو پریشانیاں دی طرح طرح کی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت محمد نے لوگوں کو ہجرت کا حکم دیا۔ پیپر میں اس بارے سے کوسچن پوچھا جاتا ہے، آپ PMS کے اسلامیات کا پاس پیپر چیک کریں گے، اس میں یہ کوسچن آیا ہوا ہے۔ کوسچن اس طرح پوچھا جاتا ہے کہ پہلی ہجرت جو ہوئی تھی وہ نبی کے کس سال میں ہوئی تھی، یا پھر پہلی ہجرت میں کتنے مرد کتنی عورتیں شامل تھی، کہاں ہوئی تھی، یہ سب کوسچن پیپر میں آئے ہوئے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہجرت ہوئی تھی وہ 615 AD میں ہوئی تھی اور اسے ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے۔ نبوت کے 5ویں سال ہوئی تھی اور اس میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھی۔ اس وقت جو حبشہ کا بادشاہ تھا وہ نجاشی تھا، اور نجاشی نے مسلمانوں کو بہت اچھے انداز میں ویلکم کہا تھا، ان کا خیال رکھا گیا تھا۔ اور جو پہلی ہجرت تھی اس میں حضرت عثمان بھی شامل تھے۔ حضرت عثمان کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ حضرت عثمان جو تھے وہ بعد میں بنے تھے، ہمارے خلیفہ بنے تھے۔ تو حضرت عثمان کے بارے میں MCQ پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ ذوالنورین کون سے صحابی کا نام ہے، تو حضرت عثمان کا نام ہے وہ، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں تھی، حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم، اس لیے حضرت عثمان اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا امپورٹنٹ ہجرت ہے ہمارے پاس وہ ہے دوسری ہجرت، جو کہ ہوئی تھی 616 AD میں۔ پیچھے والی ہجرت 615 AD میں ہوئی تھی اور یہ 616 یعنی کہ نبوت کے 6ٹھے سال ہوئی تھی، اور اس میں 83 مرد 18 عورتیں اور 4 بچے شامل تھے۔ یہ امپورٹنٹ کوسچنز ہیں MCQs کے لحاظ سے، یہ پیپر میں اسی طرح پوچھے جاتے ہیں۔ اور اس میں حضرت جعفر تیار بھی شامل تھے۔ حضرت جعفر تیار کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت ابو طالب کے 2 بیٹے تھے، حضرت علی اور حضرت جعفر تیار۔ حضرت جعفر تیار حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت محمد کے چچا زاد بھائی تھے۔ انہوں نے یہ دوسری ہجرت بھی ہجرت حبشہ ہی تھی، یہ نجاشی کے دربار بھی انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی۔ اس کے بعد 10 ہجری کو سفر طائف حضرت محمد نے کیا۔ حضرت محمد کے ساتھ حضرت زید بن حارث تھے۔ پیپر میں MCQs اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کس سن میں کیا۔ معراج کا واقعہ پیش آیا اور شک صدر ہوا۔ حضرت محمد کا سینہ چاک کیا۔ حضرت محمد ام ہانی کے گھر سو رہے تھے، جو کہ ابو طالب کی بیٹی تھی۔ کوسچن پوچھا گیا ہے پیپر میں، یہ براق کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا تھا۔ سورہ نجم میں اور سورہ منتہا میں اس واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ پیپر میں کوسچن پوچھا گیا کہ واقعہ معراج کا کس سورہ میں قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے۔ اچھا، آگے جو پیپر میں MCQ پوچھا گیا ہے کہ حضرت محمد جو معراج پہ گئے تھے تو 7 آسمان ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو ان 7 آسمانوں پہ ایک نبی جو تھے وہ حضرت محمد کی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو MCQ میں پوچھا گیا ہے کہ چوتھے آسمان پہ کون تھے، یا ایک اور پوچھا گیا ہے کہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو کہ زندہ اٹھائے گئے تھے، اور ایک کون سے ایسے نبی ہیں جو کہ زمین سے زندہ اٹھائے گئے تھے، تو وہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام تھے جو کہ زندہ اٹھائے گئے تھے۔ ان سب نبیوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو بتاؤں کہ حضرت آدم جو ہے وہ سب سے پہلے آسمان پہ ملاقات ہوئی تھی، اور دوسرے پہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ دونوں تھے، تیسرے پہ حضرت یوسف، اور چوتھے پہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، 5ویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام، 6ٹھے پہ حضرت موسیٰ، اور 7ویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ان سب پیغمبروں کی حضرت محمد سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد اسلام کے پہلے شہداء کی بات کی جائے، جو کہ پیپر میں کوسچن ہے، یہ بھی سیرت کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، تو حضرت سمیہ تھی جو کہ پہلی عورت شہید تھی، جو کہ حضرت یاسر کی بیوی تھی، اور ان کے ایک بیٹے تھے حضرت عمار بن یاسر جو کہ ابو جہل کے غلام تھے، اور بعد میں حضرت محمد نے ان کو آزاد کروایا تھا۔ تو ایک اسلام کے جو مرد تھے وہ تھے حضرت حارث بن ابی خالہ تھے، جو کہ پہلے فرد شہید ہوئے تھے، یہ حضرت خدیجہ کے پہلے خاوند تھے، اور حضرت سمیہ پہلی عورت تھی۔ یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینا، یہ پیپر میں کوسچن پوچھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ 7 نبی سے 10 نبی معاشی بائیکاٹ رہا، جب اسلام کی تبلیغ کھلا شروع کر دی گئی تو شعیب ابو طالب میں محصور ہو گئے تھے، ان سے سب تعلق ختم کر دیے گئے تھے۔ تو 10 نبی میں جو امپورٹنٹ واقعات ہوئے وہ یہ تھے کہ ابو طالب کی وفات ہو گئی تھی، حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی تھی، یہ ایک غم کا سال تھا، حضرت محمد پہ بہت زیادہ غم ڈھائے گئے تھے، اس لیے اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ 10 نبی کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، پیپر میں کوسچن پوچھا گیا ہے اس بارے میں۔ پھر 11 اور 12 نبی کو
بیعت عقبہ اولا پیپر میں کوشچن پوچھا گیا ہے، اس میں 6 مسلمان تھے جو کہ اسلام قبول کر گئے تھے، اور بیعت عقبہ ثانی ہوئی تھی 1290 میں ہوئی تھی یہ۔ 75 لوگ 2 عورتیں 75 لوگ تھے اس میں ٹوٹل، جس میں سے 2 عورتیں اور 73 مرد تھے۔ یہ آپ لوگوں نے MCQs کے حوالے سے یاد کرنا ہے، پیپر میں پوچھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد 1390 کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کر دی گئی تھی۔ سب سے محرم کا مہینہ تھا، سب سے پہلا جو بندہ تھا ہجرت کرنے والا وہ ابو قتادہ، پیپر میں کوشچن پوچھا گیا سب سے پہلا مہاجر کون تھا، تو ابو قتادہ ہجرت کرنے والے تھے پہلے انسان۔ حضرت علی کو حضرت محمد نے جب اپنی جگہ پہ سلایا، کیونکہ حضرت محمد امانت دار تھے، انہوں نے لوگوں کی امانتیں واپس کرنی تھی، تو حضرت علی کو اپنی جگہ پہ سلایا تاکہ وہ صبح امانتیں واپس کر کے آ جائیں۔ جب قریش مکہ جو تھے انہوں نے حضرت محمد کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کے لیے، تب حضرت محمد کے جو غار یار تھے، شریک سفر تھے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت اسماء جس اونٹنی پہ بیٹھ کے ان کو کھانا مہیا کرتی تھی وہ کسوا اس کا نام تھا، یہ بھی MCQ پوچھا گیا ہے۔ تو سراقہ بن جیشم تھا جو، وہ بھی اسی موقع پر طائب ہوا تھا، تو پھر اس کو کسرا کے کنگنوں کی بشارت دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور ہجرت کے دوران پیپر میں پوچھا گیا ہے کہ کس کی تلاوت کر رہے تھے، کس سورت کی، تو سورہ یاسین کی تلاوت کرتے حضرت محمد نے ہجرت کی تھی۔ جہاں پر انہوں نے جا کے سٹے کیا تھا وہ مدینہ سے 5 کلومیٹر دور ایک بستی تھی، بستی قبا، وہاں ایک صحابی تھے کلثوم بن مہدوم کے گھر قیام کیا تھا۔ یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، یہ پیپر میں کوشچن پوچھا گیا ہے کہ کس صحابی کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ اور پھر اسی جگہ پر اسی نے مسجد قبا کو زمین دی تھی اور مسجد قبا تعمیر کی گئی تھی۔ مسجد قبا جو تھی وہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی، اور یہ وہ مسجد ہے جس کا کہ اشارہ بھی قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اسلام کے پہلے شہداء کون تھے، تو اسی طرح اسلام کے سب سے پہلے سفیر جو تھے، ڈپلومیٹ جن کو کہتے ہیں ایمبیسڈر، وہ حضرت مؤصب بن عمیر تھے۔ یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، یہ بھی ابھی ہم غزوہ احد میں جا کے پڑھیں گے، لیکن آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے جو کہ اسلام کے پہلے ڈپلومیٹ تھے وہ حضرت مؤصب بن عمیر تھے، سفارت کاری کرتے تھے یہ۔ 1390 سے 1 ہجری شروع ہو گیا، کیونکہ ہجرت تو ہو گئی تھی مسلمانوں کی، تو 1390 سے 1 ہجری شروع ہو گیا تھا مدینہ میں جا کر۔ تو اس سے آگے والے جو پارٹس ہیں وہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سیرت نبوی کے جو باقی پارٹس ہیں وہ پیچھے ویڈیوز میں دیے گئے ہیں، ہم شروع سے لے کے آخر تک انشاءاللہ اس کو کور کریں گے۔